للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کی ہمت اور اطاعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے قبول کیا للہ اللہ کا، والرسول اور رسول کا حکم، من بعد اس کے بعد سے ما اصابہم جو پہنچا انہیں القرح زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کی۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو احسنوا نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگار ہوئے، اجر عظیم بڑا اجر ہے، عظیم ثواب ہے۔ الذین وہ لوگ جو کالا کہا لہم ان سے، الناس لوگوں نے، انا بے شک الناس لوگ، قد تحقیق جمعوا انہوں نے جمع کیا لکم تمہارے لیے، فاخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم تو اضافہ کر دیا ان کے ایمان میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم الوکیل اور کیا ہی اچھا ہے الوکیل کار ساز۔ فانقلبوا تو وہ لوٹے، بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم نہیں چھوا انہیں، سوء برائی نے نہیں چھوا، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا مندی کی، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف صرف ذالکم وہ، الشیطان شیطان، یخوف خوف دلاتا ہے، اولیاء اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تو نہ ڈرو ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کہ شیطان خوف دلاتا ہے کہ ان کی کثرت ہے، وہ بڑے ہیں، تم ان سے ڈرو۔ اپنے دوست ہیں نا شیطان کے، وہ دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہیں، شیطان بھی مسلمانوں کا دوست ہے، تو شیطان بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو دشمن وہ دوست ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ولا یحزنک اور غم زدہ نہ کرے تمہیں، الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضروا ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کا شیئا کچھ بھی، یرید چاہتا ہے اللہ یجعل کہ نہ بنائے نہ رکھے، لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا بے شک الذین وہ لوگ جو اشتروا جنہوں نے خرید لیا، ایمان چھوڑ کر کفر خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئا کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن اور ہرگز گمان نہ کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما کہ جو نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم ان کو، خیراً بہتر ہے، لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، یعنی کہ جو کفار کو مہلت ملتی ہے، مال و جداد بڑا ہوتا ہے، عیش و عشرت میں رہتے ہیں، تو یہ دنیا ان کی جنت ہے، اسی وجہ سے وہ یہ نہ بھولے کہ ان کی جان اچھائی میں بھلائی میں ہے، بلکہ ادھر بھلائی میں آگے پتہ چلے گا۔ انما صرف نملی ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم ان کو، لیزدادوا تاکہ وہ زیادہ کر لے، اسمن گناہ زیادہ کر لے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ یعنی کہ آزما رہا ہے رب تعالیٰ،
کہ نعمت دے کر کیا یہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ نہیں ہے اللہ لیَذَرَ المؤمنین وہ چھوڑے المؤمنین ایمان والوں کو علی اس پر ما انتم جو تم جس حال میں ہو تم علیہ اس پر جو تم علیہ اس پر حتیٰ یہاں تک کہ یمید الخبیثہ جدا کر دے خبیثہ گندگی کو ناپاکی کو من الطیب ستھرے سے پاک سے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم وہ مطلع کرے تمہیں علی الغیب غیب پر، غیب پر مطلع کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ متعدد اپنے رسولوں کو غیب کے علم سے مطلع کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا تو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لاؤ وتتقوا اور پرہیزگار بن جاؤ فلعلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ ولا یحسبن اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ ولا یحسبن اور ہرگز نہ گمان کرے الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، یعنی کہ مال رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دی انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ بہتر ہے، خیرن بخل کرنا خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا شر وہ برا ہے ان کے لیے، بہتر نہیں ہے، وہ کیا ہے، برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون ان قریب ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، سیطوقون ان قریب ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، ما باخلو اس مال کے جو باخلو انہوں نے بخل کیا، یعنی کہ اس مال کو توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے میراث السماوات آسمان کی ملکیت، آسمان کی میراث، والارض اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم کرتے ہو خبردار ہے، جو تم کرتے ہو رب تعالیٰ اس سے کیا ہے، خبردار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں شرح میات عامد کا النوع الرابع، یہ موصوف صفت بن کر مبتدا حروف موصوف تنصب فعل یہ ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل الاسم مفعول بھی فعل اپنے یہ ضمیر فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فقط فا جزائیہ ہے، قد تو اسم فعل بمعنی انتہی یعنی الغیر کے ہو گیا، اس کی شرط محذوف ہے۔ اذا نصبت بہ الاسم انتہی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ان جار غیری مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا وہ پر متعلق، اور فعل کے فعل اپنے فاعل مفعول فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوئی، شرط اس کی معذوف ہے۔ اذا جررت اذا نصبت بہ الاسم اذا حرف شرط متضمن، اذا مفعول فی مقدم حرف شرط، اذا مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط، متضمن بمعنی شرط، نصبت فعل تا ضمیر اس کا فاعل، با جار ہا مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ہو گیا، الاسم مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ٹھیک ہے، وَهِيَ سَبْعَةُ أَحْرُفٍ وَهِيَ
واو استنافیہ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا سبعۃ ممیز مضاف احرف تمییز مضاف الیہ ممیز مضاف اپنے تمییز مضاف الیہ سے مل کر خبر. تین ترکیبیں ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہوں گے. خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، پہلی ترکیب میں کس طرح تھا؟ سبعۃ ممیز مضاف احرف تمییز مضاف الیہ ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ واو ہو، یہ معطوف علیہ واو حرفیت الا معطوف اول واو حرفیت یا معطوف ثانی واو حرفیت ایا معطوف ثالث واو حرفیت حیا معطوف رابع واو حرفیت ای معطوف خامس واو حرفیت الحمزۃ المفتوحۃ موصوف صفت سے مل کر معطوف سادس معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر یہ بدل بن جائے گا. مبدل منہ بدل سے مل کر خبر ہو گئی پہلی ترکیب. دوسری ترکیب میں اس طرح معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر آنی فعل کا مفعول فی بن جائے گا. تیسری ترکیب میں وہی احدھا کا مبتدا، پھر ثانیہ کا، پھر ثالث ہوا کا، پھر رابع ہوا، پھر خامس ہوا. یہ میں اس طرح نہیں کر رہا، پیچھے آپ نے کی ہوگی اور آپ کو اب ترکیب تو کرنی آسان ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے. وہی واو استنافیہ ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا با جار معنی مجرور مضاف مع مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابتۃ اسم فاعل کے ثابت اسم فاعل ہی ضمیر اسم پیچیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو مضاف استوى الماء، استوى فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الماء اس کا فاعل فا بمعنی ما کے، فا بمعنی ما کے، الخشبۃ مفعول فی فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، ہو کر مضاف الیہ و نحو کا نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مثال ہوگی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے وہی للاستثناء، یہ آپ نے خود ہی کرنی ہے ترکیب. آگے نحو جاء القوم الا زیدا کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے، پیچھے ترکیب اس کی کافی دفعہ گزری ہے. وہی لنداء القریب والبعید، اس کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے ترکیب. ٹھیک ہے، آگے وہما لنداء البعید، اس کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے. ہما یہ مبتدا ہے، تثنیہ کا صیغہ، تو لنداء القریب یہ بھی جار مجرور بن کر اس کی خبر کیا نکلے گی؟ ثابتہ تانی نکلے گی، کیونکہ مبتدا خبر ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے وہما لنداء القریب کی ویسے ہی ہے جیسے پیچھے. وہذہ الحروف الخمسۃ تنصب الاسم اذا کان مضافا الی اسم آخر. اس میں کر دیتا ہوں، وہذہ اس میں اشارہ، الحروف موصوف، الخامس صفت موصوف صفت سے مل کر، مشار الیہ اس میں اشارہ، مشار الیہ سے مل کر مبتدا، تنصب فعل ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، الاسم مفعول بھی، الاسم مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جزاء مقدم، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جزاء مقدم، اذا حرف شرط، کان فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، مضافن اس میں مفعول الی جار، اسمی مضاف آخری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق ہو، مضاف کے مضاف اپنے مضاف نہیں ہے، کانا کے متعلق ہوگا. کس کے؟ کانا کے. کانا فعل اپنے فاعل اور کانا فعل اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. آگے نحو مضاف یا حرف ندا بمعنی ادعو کے، حرف ندا بمعنی ادعو کے کیا بنے گا؟ ادعو فعل کے، حرف ندا بمعنی ادعو کے. ادعو فعل آپ نے قاعدہ بھی اس کا پڑھا ہوگا. ادعو فعل صیغہ واحد متکلم، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. باقی سب کی اسی طرح بالکل. ایا غلام زید، ایا حرف ندا بمعنی ادعو فعل معذوف کے، ادعو فعل، ادعو فعل انا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس طرح معطوف لے ہو گیا. آگے پھر حیا شریف القومی معطوف، پھر آگے وہی
ای افضل القوم، یہ بھی معطوف، اس کی آپ نے کرنی ہے۔ آگے عبد اللہ کی بھی اسی طرح، وترفع الاسم ان لم یکن ذالک الاسم مضافا، اس کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ ترفع فعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، الاسم اس کی مفعول بھی ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط جزا مقدم ہو جائے گی۔ ان حرف شرط ہے، لم یکن فعل ناقص ہے، ذالک الاسم موصوف صف سے مل کر اسم ہو گیا، یکن فعل ناقص کا مضافن اس کی خبر، فعل ناقص سبن خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ آگے مثل مضاف ہے، یا زید، یا بمعنی ادو فعل کے، زید اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یا راجل، وہ اسی طرح ایک جیسی ہے ترکیب، ٹھیک ہے۔ یا بمعنی ادو فعل کے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، زید اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے خود ہی کرنی ہے، آگے ترکیب آسان ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ آگے آسان کریں، مشکل بھی آ جائے تو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں، لیکن خود ہی کرنی ہے، آپ نے خود ہی نکال کر آنی۔ آگے آپ نے ترجمہ بھی کوشش کیا کریں، خود ہی نکال کر آیا کریں۔ النوع الخامس، چھوڑتا جاؤں گا جو اس کا خود ہی کرنا ہے۔ حروف تنصب الفعل المضارع، خود ہی کرنا ہے۔ وہی اربعۃ احرف، خود ہی، ان لن وکی اذن، خود ہی۔ فان للاستقبال وان دخلت وان دخلت علی الماضی، فا پس ان استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ چلا جائے ماضی میں، اگرچہ ماضی میں چلا جائے، جس طرح کہ اسلمت ان ادخل الجنت، میں اسلام لایا کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں، وان دخلت الجنت، کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں۔ اور نام رکھا جاتا ہے ہذی مصدر، اس کا مصدریہ، اور لن یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ لن ترانی۔ اور اس کی اصل یعنی کہ لفظ لن کی جو اصل ہے نا، وہ لا ان ہے، کیا ہے؟ لا ان ہے، خلیل کے نزدیک۔ فحذفت الحمزۃ تخفیفا، حذف کر دیا حمزہ کو تخفیفا، تخفیف کی وجہ سے، فصارت لان، پس ہو گیا لان، ٹھیک ہے۔ پھر حذف کیا الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے، پس بچ گیا لن، ٹھیک ہے۔ پھر الف کو حذف کر دیا تو لن بچ گیا۔ اور کئی یہ سببیت کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ ای یعنی کہ ہوتا ہے اس کا ماقبل سبب اس کے ماں بعد کے، اس کا ماقبل اس کے ماں بعد کے سبب ہوتا ہے، جس طرح کہ اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا کہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں۔ اب اس کا جو ماں قبل ہے ماں بعد کا کے سبب کے لیے، یعنی کہ میں اسلام اس لیے لایا، اسلام لانے کا سبب ہے جنت میں داخل ہونا، ماں بعد سبب بن رہا ہے ماں قبل کے، ٹھیک ہے۔ پس بے شک اسلام لانا سبب ہے جنت کے داخل ہونے کے، اسلام لانا سبب ہے جنت کے داخل ہونے کے، ٹھیک ہے۔ اتنا کرنا ہے، اور اس کی بھی آپ نے ترکیب خود ہی نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا ترکیب اب خود ہی نکالا کریں آپ۔ آگے نور لذا کا ووقت العصر من ابتداء الزیادتی علی المثل ومثلین الی غروب الشمس، اور عصر کا وقت من ابتداء الزیادتی علی المثل او مثلین، مثلین دو مثل، علی المثل ایک مثل پر، زیادہ ہونے کی ابتدا سے لے کر الی غروب الشمس، شمس کے غروب ہونے تک ہے۔ عصر کی ابتدا کیا ہے؟ یعنی کہ دو مثل یا ایک مثل ڈھل جائے، اس کے بعد کی ابتدا سے لے کر غروب شمس تک عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت کب ہے؟ جب دو مثل ہو جائیں، دو مثل کے بعد، دو مثلوں کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہے عصر کا وقت۔ اور مغرب کا وقت منہ اس سے الی غروب الشفق الاحمر علی المفتبی، اور مغرب کا وقت اس سے یعنی کہ غروب شمس سے لے کر غروب شفق احمر تک ہے، شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے، مفتبی قول کے مطابق۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ شفق کی دو قسمیں ہیں، شفق کی دو قسمیں، ایک سرخ ہوتا ہے اور ایک سفید ہوتا ہے، ایک سرخ ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے نا، غروب ہونے کے بعد سرخی نظر آتی ہے آپ کو، مغرب کی جانب کیا آتی ہے؟ سرخی نظر آتی ہے، تو اس کو سرخ احمر کہتے ہیں، اس کو سرخ شفق کہتے ہیں، سرخ شفق کہتے ہیں، یعنی کہ شفق احمر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفق احمر کہتے ہیں۔
اب اس سرخ ہونے کے بعد سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. اس کو شفق ابید کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفق ابید، یعنی کہ سفید ابید. اس کے بعد پھر جب سفیدی غائب ہونے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اب وقت کب تک ہے مغرب کا؟ شفق احمر تک. جب سرخی زائل ہو جائے، سرخی زائل ہو جائے تب تک مغرب کا وقت ہے. والعشاء، اور عشاء کا اور وطر کا منہ اس سے الی صبح، یعنی کہ شفق احمر کے بعد جب سفیدی آتی ہے، سفیدی سے لے کر صبح صادق تک وقت کس کا ہے؟ عشاء کا وقت اور وطر کا وقت ہے. ولا یقدم الوتر علی العشاء للترتیب اللازم، اور نہ مقدم کرے وطر کو عشاء پر. کیوں؟ للترتیب اللازم، ترتیب ضروری ہے. ترتیب ضروری ہے، پہلے عشاء پڑھے پھر وطر پڑھے، یہ ترتیب ضروری ہے. عشاء کو، وطر کو عشاء پر مقدم کرنا جائز نہیں. وَمَن لَّمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ، اور جو شخص نہ پائے، لم یجد نہ پائے، وقتہما ان دونوں کا وقت، لم یجبا تو نہیں ہوگی واجب اس پر. یعنی کہ جو عشاء اور وطر کا وقت نہ پائے تو اس پر عشاء اور وطر کی نماز واجب بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ بعض ایسے ممالک ہیں، بعض ایسے جگہ ہیں جہاں پر شفق غروب ہوتے ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے. شفق احمر غروب ہونے کے بعد فوراً ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے. وہاں عشاء کا ٹائم آتا ہی نہیں ہے. جب عشاء کا ٹائم آتا ہی نہیں تو نماز واجب ہی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے نماز پڑھنا فرض ہی نہیں ہوگی. ولا یجمع بین الفردین فی وقت الا وقت بعذر، اور نہ جمع کرے دو فرضوں کو فی وقت، ایک ہی وقت میں، عذر کے ساتھ، چاہے کوئی عذر ہی ہو تب بھی ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. الا فی عرفۃ، مگر عرفہ میں حاجیوں کے لیے، امام اعظم کی شرط کے ساتھ، والاحرام، اور احرام کی شرط کے ساتھ. فیجمع بین الظہر والعصر، اور جمع کرے ظہر اور عصر کو. جمع تقدیمی، جمع کون سی؟ جمع تقدیمی، یعنی کہ ظہر کے وقت پڑھے گا وہ دونوں نمازیں. اور جمع کرے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں، اور نہیں ہے جائز مغرب کو رستے میں پڑھنا. یعنی کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، ہاں چاہے عذر ہی ہو. ہاں عرفہ کے مقام میں حاجیوں کے لیے اگر احرام بندھا ہوا ہو اور بڑا امام بھی موجود ہو تو پھر ظہر اور عصر کو وہ جمع کرے گا. کیا کرے گا؟ جمع. ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز بھی پڑھے گا، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں پڑھے گا. مزدلفہ میں پڑھے گا عشاء کے ٹائم. رستے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو مغرب کو رستے میں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا؟ راستے میں نہیں پڑھے گا، مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں کی کٹھی پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے اس کے علاوہ احرام بنا ہوا نہ ہو پھر بھی جمع نہیں کر سکتے دو نمازوں کو. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا اور آگے آپ منطق نکالیں. علم منطق کی تعریف. منطق کا لغوی معنی تو گفتگو کرنا ہے، اصطلاحی معنی علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر. منطق کا لغوی معنی گفتگو کرنا، اصطلاحی معنی ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ رکھنے سے ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچایا جا سکے. جن کا ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ رکھنے میں غور و فکر میں غلطی سے بچایا جا سکے. ایسے قوانین کا نام ہے جن کا لحاظ رکھتے ہوئے غور و فکر میں غلطی سے بچائیں. یعنی کہ جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ایسے قوانین پتہ ہوں کہ جب ہم غور و فکر کریں تو اس غور و فکر کرنے میں ہمارے ذہن میں کوئی غلطی نہ آئے. یہ علم منطق کی تعریف ہے. اس کو اس طرح یاد کرنا، اپنے انداز سے، اچھے انداز سے یاد کرنا. موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ. معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں.
मालूमात तसव्वुरियाँ और तस्दीकियाँ, जो मजहूल तसव्वुरी और तस्दीकी तक पहुँचाए। मालूमात तसव्वुरियाँ और तस्दीकियाँ, जो मजहूल तसव्वुरी और तस्दीकी तक पहुँचाए। गर्ज़ो गायत, गर्ज़ो गायत गौर व फिक्र करते वक्त ज़हन को गलती से बचाना। गर्ज क्या है? गौर व फिक्र करते वक्त ज़हन को गलती से बचाना। वाज़े, इल्म मंतिक के वाज़े पीछे भी बयान किए थे, अब फिर बयान कर देता हूँ। ये वाला जो लिखा हुआ है इस तरह नहीं, जो मैं अब बयान करूँगा उस तरह आपने याद करना है। इल्म मंतिक के वाज़े में अरस्तु ने सिकंदर रूमी के हुक्म से सबसे पहले वज़ा किया। अरस्तु ने सिकंदर रूमी के हुक्म से सबसे पहले वज़ा किया। इसको मुअल्लिम अव्वल कहते हैं, इसको मुअल्लिम अव्वल कहते हैं। फराबी ने फिर इसमें मज़ीद तोज़ी की, वज़ाहत की। फराबी ने इसमें मज़ीद वज़ाहत की तो ये मुअल्लिम सानी करार पाया, मुअल्लिम सानी करार पड़ाया। फराबी की कुतुब जल जाने के सबब अबू अली सीना ने शुरू से इस इल्म को लिखा, शुरू से इस इल्म को लिखा तो ये मुअल्लिम सालिस करार पाया, ये मुअल्लिम सालिस करार पाया। बाज़ कहते हैं कि फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा भी मुअल्लिम राबे हैं। बाज़ कहते हैं फजल हक खैराबादी भी मुअल्लिम राबे हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से मेहनत करके याद करना है और तरकीब और सब चीज़ें अच्छी मेहनत करके याद करना। और आप मुताला भी क्या करें, मुताले पे भी आप तवज्जो दें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। ये बात ज़हन में रख लेना, ये दरस निज़ामी है। दरस निज़ामी जो बंदा कर जाए तो उसको आलिम नहीं कह सकते। क्यों? आला हज़रत के दौर में तकरीबन 16 साल के लगभग की दरस निज़ामी होती थी और आला हज़रत ने ये बात कही कि जो बंदा ये दरस निज़ामी करे वो फ़िक़ा के दरवाज़े तक भी बड़ा मुश्किल पहुंचता है। तो देख लें, उस दौर में 16 साल की थी, आज के ये 3-4-5-6 साल की तकरीबन रह गई है। अगर आज आला हज़रत देख लें आज की दरस निज़ामी तो ये कहेंगे कि इसके लिए तो फ़िक़ा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। तो मकसद ये बात करने का ये है कि जो दरस निज़ामी है ना, उससे बंदा आलिम नहीं बन जाता कि दरस निज़ामी कर जाए आलिम बन जाए। आलिम बंदा तब बनता है जब बंदा मुताला करे। दरस निज़ामी इल्म हासिल करने की चाबी है। क्या है? चाबी है। दरस निज़ामी क्या है? चाबी है। जब बंदे को चाबी मिल जाती है तो ताला बंदा खोलता है। ये नहीं है कि चाबी मिली अब बंदा ताला खोले ही ना, खुद खोल जाए, तो खुद नहीं खुलता। जब ताला खोलेंगे, चाबी लगाएंगे, ताला खोलेंगे तो ही खुलेगा। तो आपके पास अब चाबी मिल रही है, आपके पास चाबी है, अब आप ताले को खोलें तो आप ताले को इस तरह खोलेंगे कि आप मुताला करेंगे। जितना आप ज़्यादा मुताला करेंगे, वसी मुताला समझ कर सोच कर मुताला खोलते जाएंगे, चाबी आपके पास होएंगी, ताला खोलते चले जाएंगे, खोलते चला जाएंगे, आपके इल्म में इजाफा होता चला जाएगा। आपके इल्म में क्या होता चलेगा? इजाफा हो जाएगा। तो इस इल्म के साथ आप अमल भी करें। जब अमल बंदा करता है तो फिर बंदे को इल्म नाफ़े अता होता है। जब इल्म नाफ़े अता होता है तो फिर इल्म में लदुन्नी भी अता हो जाता है। इल्म खाली करने से इल्म नाफ़े नहीं मिलता, अमल करने से इल्म नाफ़े मिलता है। जब बंदा अमल करेगा तो बंदे को इल्म नाफ़े अता होगा, यानी कि ऐसा इल्म होगा जो नफ़ा देगा। जब इल्म नाफ़े अता हो गया तो फिर इल्म लदुन्नी भी अता हो जाएगा। इल्म लदुन्नी कहते हैं थोड़ा पढ़ा हो लेकिन काफ़ी सारा उसके ज़हन में आ जाए, फिर इल्म के मर्तबे में वो पहुँचता चला जाएगा। जब इल्म नाफ़े अता होगा ना, बरकत उसकी फिर इतनी होगी, इल्म लदुन्नी फिर मिलता चला जाएगा। थोड़ा पढ़ेगा, ज़्यादा उसके ज़हन में आएगा रब ताला की तरफ से। तो इस तरह हो कि इल्म पढ़ें, मुताला करें, कर के फिर उस पर अमल करें। अमल करेंगे तो इल्म नाफ़े मिलेगा, इल्म नाफ़े मिलेगा तो फिर आगे इल्म लदुन्नी भी रब ताला इंशाअल्लाह अता करेगा। लेकिन इसमें संजीदगी और हमेशगी और तकवा और परहेज़गारी ज़रूरी है, इसके अलावा मुमकिन नहीं। ठीक है, बातों को अच्छी तरह से नोट कर लें, अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से आप याद भी करें और मेहनत करें। क्यों? अगर आपने करना है तो मेहनत करें, अगर नहीं करना तो फिर छोड़ दें, करें ही ना। क्यों? अगर बंदा कोई काम करता है तो या तो वो बंदा काम कर ले, अच्छे तरीके से लग जाए करने में। अगर टाइम ही पास करना है तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो? फिर करो ही ना, छोड़ दो इसको, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है,
فائدہ تو ہے، لیکن تبھی فائدہ ہے جب اس کو اچھی طریقے سے کرو۔ کیوں؟ اگر اچھی طریقے سے کرو گے تو پھر ہی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ایسے تو دوسروں بھی کہیں گے بھائی اتنے سال پڑھ پڑھ کے ضائع کر، کوئی آتا ہی نہیں ہے، آتی جاتی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح پڑھو کہ بس پڑھتے جاؤ، یعنی کہ بندہ اگر کرے کوئی کام تو پھر اس طرح کرے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، اگر نہ کرو تو نہ کرو، اگر کرے تو اس طرح ہو کہ اس کی بندے مثالیں دیں کہ یار وہ بندہ ایسا تھا، وہ بندہ ایسا تھا، وہ اس طرح علم پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے پڑھا سنا قبول فرمایا ہو۔